اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداً مدنی خبروں کی جھلکیاں۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا، دل میں بسا ہے قامت زیبا، حامی سنت اعلی حضرت۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں نگران شورا کا بیان۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا، مختلف مقامات پر ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات کا سلسلہ۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا، نماز اشراق و چاشت کے بعد مدنی قافلوں کا راہ خدا عز و جل میں سفر۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا، ہند ضیائی کابینہ میں اسلامی بھائیوں کی حضرت مولانا مثنی میاں اشرفی صاحب سے ملاقات۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا، ساؤتھ افریقہ ڈربن میں تاجر اسلامی بھائیوں کے درمیان مدنی حلقہ۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا، خلیج میں رمضان المبارک میں اعتکاف کی سعادت پانے والے عاشقان رسول کے درمیان اجتماع۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا، ہند ممبئی میں تاجر حاجی محمد توفیق ہارون کڑیا برکاتی صاحب سے مبلغ دعوت اسلامی کی ملاقات۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا، دل میں بسا ہے قامت زیبا، حامی سنت اعلی حضرت۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے تحت ہر جمعرات کو ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات دنیا بھر کے مختلف مقامات پر منعقد ہوتے ہیں۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں ہونے والے سنت و بھرے اجتماع میں مبلغ دعوت اسلامی و نگران شورا ابو حامد حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری مدد ذلہ العالی نے سنت و بھرا بیان فرمایا۔ اب آؤ تو صحیح، علم دین سیکھو تو صحیح، کہ آپ کو علم دین کے ذریعے پتا چلے گا کہ کون سے علوم دنیا حاصل کرنے ہیں اور کیسے حاصل کرنے ہیں، یہ بھی اسلام سکھائے گا۔ ارے علم دین سیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ تمہارا وضو درست ہو جائے، علم دین سیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ تمہارا غسل درست ہو جائے، علم دین سیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ تمہارے کپڑے تو پاک ہوں۔ سنبھل کے پاؤں رکھنا حاجیو شہر مدینہ میں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ حج کرنے جا رہا ہو، کون سا حج کر رہے ہو؟ تمتع کر رہے ہو، قران کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ افراد کر رہے ہو۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ نہیں پتا کیا ہوتا ہے۔ ارے بھائی لاکھوں روپے خرچ کر دیا یار، حج کا فارم تم کو مل گیا، تم کو مبارکباد مل گئی، تمہاری فلائٹ ہو گئی، تم کو یہی نہیں پتا کہ حج کون سا ہے۔ حج کیسے کریں گے، مینا کیسے جانا ہے، عرفات میں کیسے رہنا ہے، مزدلفہ میں کیا کرنا ہے، شیطان کو کیسے کنکریاں مارنی ہے، ارے گھر سے کیسے چلنا ہے، ایئرپورٹ پہ کیا کرنا ہے، احرام کی نیت کب کرنی ہے، احرام باندھنا کب ہے، احرام کی نیت کا ہی نہیں پتا، چادریں باندھ لی احرام ہو گیا، نیت کا بھی نہیں پتا ہوتا۔ مدینے جا کر آقا کے قدموں میں کیسے حاضری دینی ہے، آقا کے گنبد خضرا کو کیسے دیکھنا ہے، سنہری جالوں کے روبرو کیسے حاضری دینی ہے۔ شیطان کو مارنے جا رہے ہیں، یہی نہیں پتا کہ مارنا کیسے، شیطان کو مارنے جا رہے ہو تو تیاری تو کرو، شیطان کے خلاف جنگ، مارنا کیسا یہ بھی نہیں پتا، آج تو موقع ملا پھر کا موقع ملے گا، طریقہ تو سیکھو اس کو مارنا کیسا ہے۔ حج فرض تھا، یہ بھی تو علم دین سیکھا نا،
اب وہ کیسے پتا چلا کہ آپ پر حج فرض ہو گیا؟ ارے کتنے ایسے ہیں جن پر حج فرض ہے مگر انہیں یہ نہیں پتا کہ ہم پر حج فرض ہے۔ یہ سب کچھ سیکھنے کے لیے آئندہ جمعرات اجتماع کے فوراً بعد دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 3 روزہ حج تربیتی اجتماع کا آغاز کیا جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی۔ امیر اہل سنت جن کے کتنے ہی حج ہیں، 1980 میں فرماتے ہیں پہلی دفعہ حج پر گیا تھا اور اس کے بعد اتنی مرتبہ حج پر گئے اور اتنوں کو ساتھ چل کیا ہے کہ چل ہی چل ہوتا رہا اور آخر چل مدینہ کی اصطلاح بن گئے۔ تو وہ ان کے جو اپنے تجربات ہیں، مشاہدات ہیں، ان کو اپنے بیان کی صورت میں گھر سے لے کر تمنائے بقی لے کر مدینے جانے تک یہ سفر کیسے کرنا ہے، اس کے احکام کیا ہیں، مسائل کیا ہیں، فرائض کیا ہیں، مکروہات کیا ہیں، حرام و حلال کیا ہیں، ان تمام کے احکام کو سمجھنے سیکھنے کے لیے امیر سنت جمعرات اجتماع کے بعد، جمعہ عشاء کے بعد، ہفتہ عشاء کے بعد اور اتوار عشاء کے بعد عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے سنت و برا حج کا تربیتی بیان فرمائیں گے۔ آ جاؤ اے عاشقان رسول، سب آ جاؤ۔ کیا پتا تمہیں بھی یہاں سے اس فیضان مدینہ سے ایسا فیضان مدینہ مل جائے کہ مدینہ جانا نصیب ہو جائے۔ آئیے اب آپ کو مختلف مقامات پر ہونے والے ہفتہ وار سنت و برے اجتماعات میں سے چند مقامات کے مناظر دکھاتے ہیں۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے۔ عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے، عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے، جام آقا کی محبت کا پلایا گے ہمیں۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے۔ جھوٹ غیبت اور چغلی کی چھڑا کر عادتیں، جھوٹ غیبت اور چغلی کی چھڑا کر عادتیں، ذکر اور نعت و تلاوت میں لگایا گے ہمیں۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے۔ شرک بدعت اور گناہوں سے بچایا ہے ہمیں، شرک بدعت اور گناہوں سے بچایا ہے ہمیں، فضل رب سے راہ سنت پہ چلایا ہے ہمیں۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے۔ اپنی گھر والوں کی سب کی خیر خواہی کیجئے، اپنی گھر والوں کی سب کی خیر خواہی کیجئے، امن کا ایسا سبق دیکھو سکھایا گے ہمیں۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے۔
اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے۔ ہفتہ وار سنت و اجتماع کے اختتام پر اشراق و چاشت کی نماز کی ادائیگی کے بعد عاشقان رسول کے مدنی قافلوں میں سفر پر روانگی کا سلسلہ ہوا۔ آئیے مختلف مقامات سے مدنی قافلوں کی روانگی کی جھلکیاں ملاحظہ کرتے ہیں۔ قافلے میں چلو، 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 ہوں گی حل مشکلیں قافلے میں چلو، دور ہو آفتیں قافلے میں چلو، الفت مصطفیٰ اور خوف خدا چاہیے گر تمہیں قافلے میں چلو، 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 گر مدینے کا غم چاہیے چشم نم لے لیے نعمتیں قافلے میں چلو، قرض ہوگا لا کے مانگو دعا پاؤ گے برکتیں قافلے میں چلو، 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 قافلے میں چلو۔ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوں کہ اس کے حکم سے مجھے آج مدنی قافلے میں 3 دن کے مدنی قافلے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے مجھے مدنی قافلے میں سفر کرنے کی سعادت حاصل ہوئی تھی اور اس سے مجھے بے شمار برکتیں حاصل ہوئی تھیں، جس کی وجہ سے میں اور اس سے کچھ میرے گھر میں بیماریاں وغیرہ تھیں، اس سے بھی اللہ رب العزت نے ان کو شفا یاب اور شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائی تھی۔ تو اس لحاظ سے میں اب اچھی نیتیں کر کے اس میں اور مزید قافلے میں سفر کر رہا ہوں اور اپنے مزید دوستوں کو بھی اس کے لیے میں دعوت دینا چاہتا ہوں کہ وہ مدنی قافلے میں سفر کریں۔ میں پہلی بار قافلے میں جا رہا ہوں، قافلے میں اس مدنی قافلے میں اس لیے جا رہا ہوں تو میں نیکیاں کمانے کے لیے جا رہا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں دین سیکھوں گا اور آگے پوری کوشش کروں گا کہ لوگوں کو بھی سکھاؤں۔ جب سے میں میرے مدنی ماحول میں آیا، جب سے میں نے کیا کہتے ہیں نماز کی پابندی شروع کری، الحمدللہ میں نمازی بنا۔ یہاں ہر وقت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں اور ہر وقت سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق کی مے پلائی جاتی ہے۔ الحمدللہ مجھے یہاں بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ علم حاصل کرو، جہل زائل کرو، پاؤ گے رفعتیں قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو۔ اسلامی بھائیوں نے ہند ضیائی کابینہ میرا روڈ میں حضرت مولانا مثنی میاں اشرفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات کی سعادت حاصل کی اور مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ جہنم میں لے جانے والے اعمال کتاب تحفتاً پیش کی۔ انہوں نے دعوت اسلامی اور مدنی چینل کے ذریعے عالمی سطح پہ ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خوب سراہتے اور دعاؤں سے نوازتے ہوئے اپنے مدنی تاثرات میں ارشاد فرمایا۔ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامہ ظل مکمل علینا، آپ کی ذات کے تعلق سے مجھ جیسا ناچیز کیا تاثر پیش کر سکتا ہے، لیکن الحمدللہ آپ نے جو تبلیغ و سنت کا کام آج کے دور کی ضرورت کا خیال رکھتے ہوئے میڈیا کے ذریعے سے، چینل کے ذریعے سے شروع کیا ہے، آج پوری دنیا میں سنتوں کا دھوم ہے۔ دنیا کے ہر کونے میں، ہر گوشے میں، ہر حصے میں ہمارے نوجوان جو ادھر ادھر بہک رہے تھے، بھٹک رہے تھے، ہمارے اپنے اسلامی ماحول سے دور تھے، الحمدللہ امیر اہل سنت کی کوششوں کے ذریعے سے وہ دھیرے دھیرے دینی ماحول میں آ رہے ہیں۔ جن کو نماز کا طریقہ نہیں آتا تھا، وضو کا طریقہ نہیں آتا تھا، اپنے مذہب کی کوئی معلومات نہیں تھی،
الحمدللہ امیر اہل سنت کی کاوشوں کے ذریعے سے، مدنی مذاکرہ کے ذریعے سے، انفرادی کوششوں کے ذریعے سے اور اجتماعی کوششوں کے ذریعے سے، مبلغین کے ذریعے سے انہوں نے جو یہ سلسلہ دین و سنت کی تبلیغ و اشاعت کا شروع کیا ہے، ہم دل کے انتہائی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتے ہیں حضرت کی خدمت میں کہ ہم سبوں کی طرف سے مبارکبادی قبول فرمائیں۔ حضرت کے علمی، دینی، معاشرتی ان تمام طریقوں سے نوجوانوں کو جو آپ نے اپنایا ہے اور اپنی جماعت میں لانے کی کوششیں کی ہیں، لائق تعریفیں، لائق حمد اللہ تعالیٰ ہے کہ جس نے آپ کو اس کام کے لیے منتخب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کے صدقے میں ہمارے اہل سنت والجماعت میں امیر اہل سنت کا انتخاب کیا ہے، جنہوں نے اپنی دعوت اسلامی کے ذریعے سے آج جو ہمارے نوجوان بہک رہے تھے ان سبوں کو اسلام کی طرف انہیں لانے میں مکمل کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم سبوں پر دیر تک رکھے اور یہ دعوت اسلامی کا سلسلہ دنیا کے کونے کونے میں، دنیا کے ہر حصے میں یہ آپ کی سرپرستی میں پہنچتا رہے۔ ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ دعوت اسلامی کی مجلس تاجران کے تحت ساؤتھ افریقہ ڈربن کی بریلی کابینہ میں تاج اسلامی بھائیوں کے درمیان مدنی حلقے کا سلسلہ ہوا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی نے اسلامی بھائیوں کو نیکی کی دعوت پیش کرتے ہوئے اپنے مدنی پھولوں سے نوازا اور ان سے ملاقات کی۔ آئیے ڈربن ساؤتھ افریقہ میں ہونے والے مدنی حلقے کی طرف چلتے ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ فرمایا لوگوں میں سے وہ شخص سب سے اچھا ہے جو کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرے، زیادہ متقی ہو، سب سے زیادہ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے والا، اور سب سے زیادہ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا۔ اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ، میری جھولی بھر دے یا اللہ، میری جھولی بھر دے یا اللہ، میری جھولی بھر دے۔ سونی ہے یہ دعا ہو قبر نہ سونی ہے تیرا فرما ادعونی ہے یہ دعا ہو قبر نہ سونی ہے یہ دعا ہو قبر نہ سونی۔ جلوائے یار سے اس کو خلیج چشتی کابینہ میں رمضان مبارک میں اعتکاف کی سعادت پانے والے معتکفین عاشقان رسول کے درمیان سنت و بھرے اجتماع کا سلسلہ ہوا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی نے سنت و بھرا بیان فرمایا اور اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ زمانے پہ سا
आया। मुबल्लिग़ दावत इस्लामी ने हिंद के शहर मुंबई में ताजिर हाजी मोहम्मद तौफीक हारून कुड़िया बरकाती साहिब से मुलाकात की और नेकी की दावत पेश की। इस मौके पर उन्होंने मदनी चैनल को अपने तासुरात भी दिए। आइए मुलाहजा करते हैं। बापा, मैं भी आपको बापा ही कहूँगा। हमारे घर में भी सब बापा ही कहते हैं जब मदनी चैनल देखते हैं। मदनी चैनल अल्हम्दुलिल्लाह बराबर देखते रहते हैं और आज हमको पूरी दुनिया में अगर पहुंचना है, सारे मुल्कों में पहुंचना है तो टीवी के बगैर नामुमकिन है। और आज दुनिया के 180 मुल्कों में मदनी चैनल मुसलमान देख रहा है और उससे फैज़ हासिल कर रहा है, अपनी जानकारी बढ़ा रहा है। और बापा, हमारे लिए आप हर जगह, हर वक्त, हर घड़ी दुआ करते रहना। हम सब मुसलमान आपस में एक हो जावे, नेक हो जावे और सही माने में सही मुसलमान हो जाए। और मैं अपने सारे इस्लामी भाइयों को और मदनी चैनल के नाज़रीन को इल्तिजा करूँगा कि आप सब भी मिलकर इस मरकज़ को, इस हमारे मदनी दावत इस्लामी को खूब मदद करें और हमारे मुस्तकबिल को हम मिलकर सब मजबूत बनाए। आपको अल्लाह जज़ाए खैर दे। सदक़े के मानी व इक़साम माल जमा करने का कैसा है, पोशीदा व सदक़ात और इसके फ़ज़ाइल, खाना खिलाने और पानी पिलाने के फ़ज़ाइल, कर्ज देने और तंगदस्ती पर आसानी करने के फ़ज़ाइल, औरत का अपने शोहर के माल से सदका करना, खानात की अज़मत और रसूल की मज़म्मत। दावत इस्लामी के आलमी मदनी मरकज फैज़ान मदीना बाबुल मदीना कराची में आज 8:45 बजे तिलावत-उन-नात और वक्त मुनासिब पर शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया मदनी मुज़ाकरा फरमाएंगे, जिसमें मदरसतुल मदीना लिल-बनीन व बनात जुज़ वक्ती, मदरसतुल मदीना ऑनलाइन लिल-बनीन व बनात के इस्लामी भाई शिरकत की सआदत हासिल करेंगे, जबकि इस्लामी बहनें बदरिया मदनी चैनल अपने घरों पर यह मदनी मुज़ाकरा देखेंगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। आपने आज की मदनी खबरें मुलाहजा फरमाई। मजीद खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। मदनी चैनल देखते रहिए। ग़ीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी, मस्जिद भरो तहरीक जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जगह में, ऐ दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो, ऐ दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो।